مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا لا تعلمون شیئا، سنو ذرا دھیان سے سنو، اس میں اشارہ ہے کہ علم انسان کا ذاتی ہنر نہیں ہے، علم انسان کا خود کا ہنر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ پیدائش کے وقت وہ کوئی علم ہنر نہیں رکھتا تھا۔ بچے کو کچھ آتا ہے؟ اگر ذاتی ہنر ہو تو پہلے سے رہے گا، بچپن سے رہے گا، لیکن اس کو کچھ نہیں آتا، پھر ضرورت انسانی کے مطابق اس کو کچھ علم اللہ کی طرف سے بلا واسطہ ملتا ہے۔ نہ ماں باپ کا اس میں دخل ہے، نہ ٹیچر استاذ کا، نہ مولانا کا، یہ علم ڈائریکٹ اللہ سکھا رہے ہیں۔ ان علموں میں سے سب سے پہلا علم رونا۔ کیا ہے؟ کس نے سکھایا؟ بچے کو کس نے سکھایا؟ ہاں، 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے رونا۔ کھانا کھانا ہے رونا، پیاس لگی رونا، سونا ہے رونا، سمجھ میں آیا؟ کچھ مانگنا ہے رونا، کچھ چیز پسند نہیں آ رہی ہے رونا۔ اس کو کیا سکھا دیا اللہ نے؟ ہاں، رونا۔ یہ رونا سکھایا، یہ پہلا علم ہے اللہ کی طرف سے، بغیر ماں باپ کے، بغیر کسی استاذ کے، رونا۔ اس کی یہی صفت اس وقت تک اس کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے۔ بس رویا کہ سب پریشان ہو گئے، بھوک پیاس لگے تو وہ روتا ہے، سردی گرمی لگے تو روتا ہے، کوئی اور تکلیف ہو تو روتا ہے۔ قدرت نے اس کی ضروریات کے لیے ماں باپ کے دلوں میں خاص الفت ڈال دی کہ یہ روئے تو چڑو مت اور رحم آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اگر بچے کو اللہ کی طرف سے رونے کی تعلیم نہ دی جاتی تو اس کو کون یہ کام سکھاتا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اس طرح مانگ، اس طرح مانگ؟ کس نے سکھایا رونا؟ ارے بولو نا، اللہ ہی نے سکھایا۔ دیکھو اللہ پہلے بتاتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب کیسے کیسے جنوایا، کیسے کیسے سکھلایا، وہ باتیں بتلا رہے ہیں اللہ تعالی۔ تو اس طرح چلا کر مانگو، اللہ نے سکھایا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے، اب دیکھو آگے دوسرا علم الہامی طور پر یہ بھی سکھا دیا کہ اپنی غذا کیسے حاصل کرے۔ اپنی غذا ماں کی چھاتی سے کیسے حاصل کرے کہ اپنے مسوڑے اور ہونٹ یہ ہلاؤ تو تم کو دودھ ملے گا۔ اگر اس کو یہ نہ سکھاتا اور وہ ہونٹ ہلانا اور اپنے مسوڑوں سے چبانا دبانا یہ نہ جانتا تو وہ لو دودھ آتا؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کس نے سکھایا کہ مسوڑے اور ہونٹ کی مدد سے ماں کی چھاتی سے کیا کر دودھ پی؟ کس نے سکھایا؟ ارے بولو نا۔ یہ دوسرا علم۔ اگر یہ تعلیم فطری اور بلا واسطہ، یہ تعلیم فطری بلا واسطہ نہ ہوتی تو کس معلم کی مجال تھی جو اس نو مولود چھوٹے سے بچے کو منہ چلانا اور چھاتی کو چوسنا سکھا دیتا؟ ہے کسی کے بس میں؟ نہیں۔ اسی طرح جو ضروریات بڑھتی گئی تو یہ اور اللہ علم دیتے گئے۔ اب وہ لوگوں کی باتوں کو، ماں کی بات کو، لوگوں کی باتوں کو سمجھنے لگا۔ یہ علم بھی اللہ نے دیا، سمجھنے لگا اور سمجھ کے کاپی کرنے لگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ علم بھی اللہ نے دیا۔ پھر ان سنی ہوئی آوازوں، دیکھی ہوئی چیزوں کو سوچنے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا۔ تو اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ اللہ نے پیدا کیا لا تعلمون، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پہلا معلم کون تمہارا بلا واسطہ؟ ارے بولو نا، اللہ تعالی لا تعلمون شیئا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اب علم حاصل کرنے کے آلات دیے۔ کیا دیے؟ اوزار، ٹولز، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر۔ سمجھ میں آیا؟ ویئر یعنی ٹولز، ہماری عام زبان کے اندر ٹولز بولتے ہیں۔ تو اللہ نے علم حاصل کرنے کے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ 3 کا ذکر ہے۔ کیا کیا دیا اللہ نے؟ سننا، دوسرے دیکھنا، اور تیسرے دل دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عجیب و غریب قسم کے آلات نصب کر دیے اللہ نے۔ ان آلات میں سب سے پہلے سمع یعنی سننے کی قوت کا ذکر فرمایا، اس لیے انسان سب سے زیادہ علم جو ہے وہ اپنے سننے سے حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ ہاں،
اور اکثر علم وہی ہے اور سب اگڑم بگڑم بہت ہے اس میں. کیا ہے یہ ہم ادھر بیٹھے اس نے کچھ بولا بس وہی اپنا علم ہو گیا, اس کے پاس بیٹھے اس نے کچھ بولا وہ علم ہو گیا, سن رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ علم ہو گیا, واٹس اپ یونیورسٹی پہ آیا کچھ تو بھی وہ علم ہو گیا. اس لیے صحیح کم غلط زیادہ ہو گیا, صحیح کم. لیکن اللہ نے یہ آلہ دیا ہے سننے کا, علم حاصل کرنے کے واسطے. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد آنکھیں کہ پڑھ کر بھی دیکھ کر بھی آدمی علم حاصل کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا بتایا افئدہ, دل دیے تم کو. ہاں تو یہ دل فلاسفہ نے عام طور پر سمجھ بوجھ اور ادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو قرار دیا ہے. فلاسفہ فلسفی لوگ, سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ اصل انسان کا جو مین سینٹر ہے تو وہ کیا ہے؟ دماغ ہے, وہاں سے وہاں علم جمع کرتا ہے یہ. لیکن ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اپنے قرآن کو مانتے ہیں. جس نے پیدا کیا ہے اس کو معلوم ہے یہ ہے کہ یہ ہے, یہ ہے کہ یہ ہے. جس نے پیدا کیا, فلاسفہ نے پیدا کیا. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ایک بار گتاڑا ہو گیا تو رسی پھر کھلتی نہیں نا. تو ایسا ہے, فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ہم اللہ کی بات مانیں گے. اس نے مرکز علم کس کو قرار دیا؟ دل.